سر بھی ویسے تو بہت ساری شاعری ہے عدیم صاحب کی، آپ کے دل کے قریب کوئی غزل ایسی، کوئی نظم، کوئی شاعری؟ ویسے تو آپ کو سبھی پسند ہوگا، لیکن کوئی بہرحال جیسے لوگ ریکویسٹ کرتے ہوں یا سنانے کو، تو وہ اگر آپ پلیز. اچھا، عدیم صاحب کی شاعری جو ہے نا، ان کی شاعری کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ وہ شاعری پڑھتے جاتے ہیں نا، جی جی، جو بھی ابھی آپ تک کتاب پہنچے اور آپ پڑھنا شروع کریں، تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے عدیم صاحب کے شاعری میں یا شکیب جلالی مرحوم کی شاعری میں، یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے. ماڈرن پوئٹس میں، اساتذہ میں تو آف کورس بہت سے بڑے نام ہیں. ان دو اس ایرا کے پوئٹس میں ان کی شاعری کی خوبصورتی ہے کہ کچھ شعر ایسے ہیں جو آپ پر بیت جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ میرے اوپر وقوع پذیر ہو گیا یہ شعر. وہ پھر ایسا شعر ہوتا ہے یا ایسے اشعار ہیں جو جڑ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے. تو میں ان میں سے کچھ، ویسے تو مجھے بہت ان سے شعر ان کے پسند ہیں، میں وہ کچھ اشعار آپ کو جو مجھے گروئنگ اپ جو میرے اوپر بیت رہے تھے. جی. کچھ شکستہ کشتیاں، کچھ ہاتھ سطح آب پر، کچھ شکستہ کشتیاں، کچھ ہاتھ سطح آب پر، کیا کشیدہ کاریاں تھیں چادر سیلاب پر. کچھ شکستہ کشتیاں، کچھ ہاتھ سطح آب پر، کیا کشیدہ کاریاں تھیں چادر سیلاب پر. روز ایک سورج اتر جاتا ہے لہروں میں عدیم، روز ایک سورج اتر جاتا ہے لہروں میں عدیم، کس طرح قابو سمندر کو رہے اعصاب پر. واہ. اب یہ وہ شعر تھے یاسر بھائی کہ مجھے جب یہ شعر سننے کو ملے تو یہ ارلی 90s کی بات ہے، تو میں ینگ تھا ان مائی اسکول، اور اسکول کے بچے کو یہ شعر سمجھ نہیں آنا چاہیے اس طرح سے. اس میں ایک شعر ہے اس غزل میں کہ بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، بھولتا کیسے بھلا ناتا پرانے وقت کا، ہنس بیٹھا ہی رہا سوکھے ہوئے تالاب پر. واہ. اس شعر کا چربہ عباس تابش نے بھی کیا. وہ عباس تابش عدیم صاحب کے بہت شعروں کو گھما پھرا کے اپنے نام سے چھاپتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی شہرت دے دیتے ہیں. وہ فرت عباس شاہ بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں ایسے شعراء کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور شاعر ہیں. اچھا. تو میں نے ایک دفعہ ان کا کوئی کالم فیس بک پہ دیکھا چور شاعروں کے بارے میں، تو میں نے کامنٹ کیا کہ جو شریعت کا نفاذ پاکستان میں نہیں ہو رہا نا، وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو چور شاعر کی زبان کاٹ دی جائے گی، کیونکہ وہ اس زبان سے وہ چوری کے شعر صادر. یہ فرت بادشاہ صاحب نے لکھا یا فرت صاحب نے لکھا کہ یہ چور شاعر ہیں اور اس طرح. جی جی جی. نیچے میں نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے شریعت کا نظام نہیں آ پا رہا، کیونکہ یہ خیر اس طرح کے بہت شعراء ہیں. اب وہ میں اس لیے نام ان کا لے رہا ہوں، اصل میں وہ بہت بے دھڑک لوگوں کے ساتھ لوگوں کی شاعری کو اپنے نام سے چھاپے جا رہے ہیں. اور اب اٹس اباؤٹ ٹائم. اب ہم بڑے ہو گئے نا، پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم برداشت کرتے تھے یاسر بھائی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو ہم ذرا شرم دلائیں گے تو ان کو شرم آئے گی. عمر کے اس حصے میں شاید وہ پبلکلی آ کے معافی مانگ لیں کہ یار ہاں میں نے عدیم صاحب کا فلاں شعر چوری کیا، تو فلاں کا فلاں شعر چوری کیا، تو مجھے معافی کر دیں. تو شاید معافی مانگ لیں تو ہم بھی معاف کر دیں، کیونکہ میرے والد صاحب کی کیا کہتے ہیں اس کا کیا ٹرم یوز ہوگی، کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے یہ کہ آپ میرے والد صاحب کی شاعری کو چوری کر کے اپنے نام سے چھاپنے کی کوشش کریں. اچھا ریاض بھائی، کیا پیمانہ ہوتا ہے ویسے؟ جیسے اب میں تو لا علم ہوں اس چیز سے کہ کوئی بھی شاعر، چلیں ہم ایک جنیرک ایگزامپل لیتے ہیں، کسی دوسرے شاعر کا شعر اٹھا کے اس میں اگر رد و بدل کر لیتا ہے تو پیمانہ کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ الفاظ تو تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. یاسر بھائی بڑے سخت ہیں یہ، بڑے سخت ہیں. جو اصل میں ناقدین ہیں نا، جینوئنلی جو اصلی شعراء ہیں، جی جی بہت کم ہیں. یعنی اس وقت
میں اگر نام لینا چاہوں نا اردو ادب ہندوستان پاکستان میں جی جی تو 5 نام نہیں گن سکتا میں جن کو میں جینوئن شاعر کہہ سکوں. اچھا 5 نام نہیں لے سکتا. بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی. یہ میری نہیں ہے, یہ آپ ان 5 میں سے کسی ایک کو بٹھائیں گے نا, وہ کہیں گے یار دریاب نے بہت فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. 5 بھی نہیں ہے, 3 بھی نہیں ہے, 2 بھی نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پہ میں اختر عثمان صاحب کا نام لیتا ہوں کہ وہ بڑے شاعر ہیں اور جینوئن شاعر. اور جینوئن شعراء میں بائی دا وے فرت بادشاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے. اچھا وہ بڑے بڑے خطرناک شاعر ہیں. لوگ ان کو ڈائجسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ کانٹوں والا پھول ہیں. وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں. وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. مجھے بڑی محبت ہے فرت شاہ صاحب سے. فرت شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی انٹریکشن رہی ہے. جی میرے بھی کافی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ. بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت مزے کے آدمی ہیں. وہ پاکستان کے پہلے ننجا بھی ہیں بھائی. ہاں جی بالکل میرے علم میں. اور وہ بڑے مزے کے آدمی ہیں. ان کو نا وہ جیدار آدمی ہیں, دلیر آدمی ہیں. تو اختر عثمان صاحب کا نام میرے ذہن میں آتا ہے. اور ایک نور علی نور صاحب ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, نہایت ہی خوبصورت آدمی. وہ زیادہ مرثیہ گو ہیں نور علی نور صاحب. جی جی لیکن اتنی خطرناک شاعری کرتے ہیں وہ. یاسر بھائی کبھی موقع ملے گا تو ہم ان کو آن لائن اپنے کسی چینل پہ لے آئیں گے کیونکہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تو میں ان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو, نور علی نور صاحب کا, کیونکہ بڑی محبت ہے مجھے ان سے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میرے والد صاحب کو اپنے والد صاحب کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورت آدمی. یہ دونوں اختر عثمان صاحب اور نور علی نور صاحب بہت ہی, یہ ینگ پوئٹس میں اس ٹائم سب سے بڑے نام تھے جب میرے والد صاحب حیات. نور علی نور صاحب کا شعر ہے, پہلے میں اختر صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں, کا ذکر کیا. اختر صاحب کا ایک شعر مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں. یہ یوتھ کی شاعری ہے ان کی, 20s کی شاعری ہے ان کی. اور نور علی نور صاحب کا شعر ہے کہ صداؤں کے بدن الفاظ کے پیکر بناتا تھا. واہ. صداؤں کے بدن الفاظ کے پیکر بناتا تھا, فرشتے ڈھالتا تھا اور پیغمبر بناتا تھا. یہ میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا نا کہ میں شعراء کن کو, یہ وہ گنے چنے 2 ایک شعراء ہیں جو اس دور کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اختر عثمان صاحب نہیں مانتے لوگ, نہ مانیں گے لوگ. حسد, اتنا حسد ہے ان شعراء میں اہل زبان میں کہ وہ اختر عثمان صاحب کو برداشت نہیں کرتے. اختر عثمان صاحب کا ایک ایک شعر جو ہے نا اس وقت لپیٹ کے سیلاب کی طرح کھا جائے ان سارے اردو ادب کو جو بھی موجود ہے, جو بے ادب اردو ادب موجود ہے. لیکن نہیں, نہ آپ کبھی ٹی وی پہ ان کا نام سنیں گے, نہ آپ کبھی ادبی حلقوں میں ان کا نام سنیں گے تو ان لوگوں کا جن کا تعلق واسطے لابی اور تھوڑی بہت جی حضوری کر کے جو جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں ان کے نام سنیں گے. شاعر ہے اس وقت تو اختر عثمان شاعر, یا فرت بادشاہ کو میں اس لیے کہتا ہوں شاعر ہے. وہ دلیر منہ پھٹ شاعر ہیں, وہ بول کے کہتے ہیں. اور شام کے بعد سے بڑی غزل کس نے دیکھی ہے پاپولیرٹی میں؟ ہاں جی بڑی پاپولر.